أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی لما بین یدیا جو مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے یعنی تورات آیت نمبر 50 ومصدقا اور تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدیا من التورات جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے تورات سے ہے مجھ سے پہلے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں وہ تم پر حلال کروں وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں بِآيَةٍ عظیم نشانی فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونِي اور میری اطاعت کرو عیسیٰ علیہ السلام کی چند ایک خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے قد جئتکم بآیۃ من ربکم میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے آیا ہوں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر کہ گارے والی مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ تو اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے وہ ابرئ الاکمہ والابرص اور میں مادرزاد نابینا اور کوڑ کی بیماری والے کو اچھا کر دیتا ہوں صحت یاب کر دیتا ہوں وہ احیی الموتى اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ اللہ کے حکم سے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم اور جو تم کھاتے ہو اور جو چیزیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ اور مجھ سے پہلے جو تورات میں سے ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے موقوف ہو گئے اور باقی وہی تورات کا حکم تھا سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود پر یہودیوں کی نافرمانی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں حرام کر دی کبھی ظلم من الذین ہادوا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں ان پر حرام کی تو سورہ بقرہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو کچھ تم پر حرام کیا گیا تھا ان میں سے کچھ چیزیں میں تم پر حلال کر دوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی سرکشی کی وجہ سے یہود کی بغاوت کی وجہ سے بطور سزا جو چیزیں حرام کی گئی تھی بنی اسرائیل پر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان چیزوں کو حلال کر دیا گیا تو اس وجہ سے اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ
مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی کی تائید اور تصدیق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نبوت عطا کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق و تائید کرتے تھے، تورات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ البتہ تورات میں جو چیزیں یہود پر حرام کی گئی تھیں سزا کے طور پر، یہودیوں کی سزا کے طور پر جو چیزیں حرام کی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا، جیسے اونٹ کا گوشت، وہ سختی کی وجہ سے ان پر وہ حرام تھا، اور حلال جانوروں کی چربی وہ بھی ان پر حرام تھی، الا ما حملت ظہورها او الحوایا اور مختلط بعظم، اس کے علاوہ باقی چربیاں حرام تھیں۔ آنتوں والی، پیٹھ والی، ہڈی والی جو چربی ہے یہ حلال، باقی چربی اس پر حرام۔ تو یہ چیزیں موسوی شریعت میں بنی اسرائیل پر حرام تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اب یہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہود کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہوئیں، وہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھی، یہود نے ایسے ہی خواہ حرام کر رکھی تھی۔ ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کی تھیں بطور سزا، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے ان حرام کو ان کے لیے حلال قرار دیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو یہودیوں کے علماء نے اپنے طور پر حرام بنا دیا تھا، ان کی عیسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہیں۔ تو درست بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حرمت کچھ چیزوں کی وہ منسوخ کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو چیزیں یہود پر بطور سزا حرام ہوئی عیسیٰ کی شریعت میں وہ حلال ہوئی علیہ السلام۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم نشانی لے کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تمام پر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی دعوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتے اور اپنی اطاعت کا کہتے ہیں، اور انبیاء کی اطاعت حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ فلما ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ لہذا اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، اور معجزات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اصل دین کی تاکید کی کہ میرا اور تمہارا رب وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، توحید اس کو بھی ساتھ بیان کر دیا، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ ان اللہ ربی وربکم، میرا تمہارا رب وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، فاعبدوہ، جب رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، داتا اللہ ہے، تو پھر فاعبدوہ، عبادت بھی اسی کی کرو۔ لیکن افسوس کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے تیسرا قرار دے کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم کیا دیا تھا، میرا تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، فاعبدوہ، لہذا عبادت اللہ کی کرو،
اور عیسائیوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے نبی کی پوجا اور عبادت شروع کر دی، نبی کو خدا اور الہ کہنا اور کبھی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور کبھی تین میں سے تیسرا قرار دینا شروع کر دیا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کی عبادت کا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، قالا تو کہا من انصاری الی اللہ، کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور اس بات کے آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یعنی صرف عقل سے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں سمجھا، بلکہ احسا محسوس کیا، حواس سے محسوس کیا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ان کے اندر کفر ہے۔ یہ حقیقت جان لی کہ یہود اور ان کے علماء اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں، دلائل اور معجزات کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معجزات کا کوئی جواب نہیں، نشانیوں کا، دلائل کا کوئی جواب نہیں، لیکن اپنی ضد پر اڑے ہوئے، ڈٹے ہوئے اور قائم، ایمان نہیں لاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کفر ان میں محسوس کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور محسوس کیا کہ یہ میری ماننے کی بجائے مجھے ہی قتل کرنے کے در پہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، اور انہیں اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ یقین ہو گیا کہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں میرا ٹائم تھوڑا ہی ہے، تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد پھر یہ دین کی اشاعت و ترویج اور تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ تو انہوں نے پھر پوچھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے اس راستے پر چلنے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری ساتھی، مددگار، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ ایمان لے آئے اور پوری تنزیہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں؟ اگر یہ خود مختار کل ہوتے تو مدد تو نہ مانگتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مدد طلب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن آج کل ہمارے دور کے جو قبر پرست قسم کے لوگ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ یہ آیت پیش کرتے ہیں من انصاری الی اللہ، اور نکالتے کیا ہیں
فوت شدہ بزرگوں سے مدد مانگنا. دیکھو عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تھی اہل ایمان سے. یہ مومن تھے نا، عیسیٰ پر ایمان لانے والے تھے حواری. تو مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، پھر جو نبی کا صحابی بھی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی، لہذا اولیاء سے مدد مانگنا چاہیے. الٹی ہی چال کرتے ہیں دیوان، الٹی چال. حالانکہ اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی بے بسی ثابت ہو رہی ہے. یہ ہماری جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں اپنے نبی سے بڑھ کے تو نہیں. اور آج کے بھی جتنے بھی نیک صالح متقی پرہیزگار پہنچی ہوئی سرکاریں ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. نبی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کوئی بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی ہے حواریوں سے. تو ان حواریوں کے لیے بزرگ عیسیٰ علیہ السلام تھے نا. تو اسے تو الٹی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہیں زیادہ وہ اپنے سے کم سے مدد مانگے. اور پھر مانگی بھی کون سی ہے؟ جو ان کے اختیار میں تھی. دفاع کرنا اختیار میں ہے، دین کی تبلیغ کرنا اختیار میں ہے. اور قبر پرست جو مانگتے ہیں قبر والے سے رزق اولاد، یہ تو ان کے اختیار میں ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا من انصاری الی اللہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے کہا تھا کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. قریش نے مجھے یہ پیغام پہنچانے سے روک رکھا ہے. ہجرت سے پہلے قریش مکہ میں دعوت دینے کے لیے آپ مکہ سے باہر چلے گئے، دعوت دی، واپس آئے. اب یہ کہتے تھے بس گیا ہے نکل کے تو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا. مطعم بن عدی مشرک سردار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخل فی جوارک، تیری سیاسی پناہ لے کر کیا میں مکہ میں آ جاؤں؟ مطعم بن عدی اس نے پناہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ مکہ میں آئے. کہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا اس نے مجھے نقصان. پناہ دینے کا یہی معنی ہوتا ہے. یہی وجہ تھی غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 قیدی ہوئے مشرک، 70 مارے گئے سردار ان کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو کان مطعم بن عدی حیا فکلمنی فی ہؤلاء النسنا لترکتهم له. اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو فوت ہو چکا تھا غزوہ بدر سے، تو اگر وہ زندہ ہوتا اور پھر وہ ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، 70 قیدی جو تھے اس کے کہنے پر میں سارے چھوڑ دیتا. کیوں؟ اس کا احسان تھا کہ جب مکہ والے مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے تو مطعم کی سیاسی پناہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. 70
تھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا من انصاری الی اللہ یہاں سے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا نکالتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک مطعم بن عدی سے پناہ لی تھی، اس سے مدد مانگی تھی مکہ میں داخل ہونے کے لیے، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ کافروں سے مانگنا جائز ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم مانگی، وہ اس کے اختیار میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے جو بات کہی وہ ان کے اختیار میں تھی، اختیار سے باہر نہیں، اور قبر پرست جو مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں، اختیار سے باہر ہے، یہ فرق ہے۔ مکہ میں آپ کے ساتھ یہی حالات رہے، حتیٰ کہ انصار نے آپ کو پناہ دی، دل و جان سے آپ کی مدد کی، مال سے بھی آپ کی مدد کی۔ مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہے، جیسے جنگ خندق کے دوران، غزوہ احزاب، جنگ خندق، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لے کے آئے؟ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے گا؟ 3 دفعہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ مہاجرین بھی انصار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبدار تھے اور آپ کی ہر لحاظ سے مدد کیا کرتے تھے جو ان کے پاس اور اختیار میں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، آپ سے درخواست ہے کہ آپ گواہ ہو جائیں، اللہ کے حضور گواہی دینا کہ ہم فرمانبردار ہیں، ہم اطاعت گزار اور بات ماننے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، نبی کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے، ہمارا شمار گواہوں میں کر دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے خفیہ چال چلی، خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو یہودیوں کی خفیہ تدبیر اور چال کا ذکر کیا، نہ اس چال کا ذکر کیا جو اللہ نے یہودیوں کے ساتھ چلی، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کی چال تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چال چلی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا اور جو سب سے پہلے داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا۔ وَقَوْلِهِمْ أَنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہود کا کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، یہ ان کی چال تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ نساء میں ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ ہی انہیں سولی پہ لٹکایا ہے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی چال تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے
شفیع اور ہم شکل کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں اس کی تفصیل وہ ساری آ جائے گی انشاءاللہ۔